السلام علیکم۔ آج کے اس ویلاگ میں ایک کوشچن کے جواب کا سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک سوال آیا تھا، کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے اس کے اندر اگر کوئی شخص، کوئی پیرنٹس جو ہے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور وہاں پہ اگر ان کے ہاں کسی بیبی کی برتھ ہوتی ہے تو ایسی صورتحال میں ان کے پاس کیا آپشن ہیں، ان کو کیا بینیفٹس ملیں گے اور ان کو وہاں پہ لیگل سٹیٹس یا ویزا کنورٹ کرنے میں کیا آپشن ہوتے ہیں، اور کتنی یہ جو بیبی کی برتھ ہے وہاں پہ ان کے لیے مانی خیز ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ اکثر لوگ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ بچے کی پیدائش پہ کافی آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈسکشن سے، اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کو کمپلیٹ تک دیکھنا ہے تو کائنڈلی لاسٹ میں ہم یہ بتائیں گے کہ وزٹ ویزا ہولڈر جو ہیں ان کے لیے کیا پرابلم آ سکتی ہے، اور جو اسٹوڈنٹ ویزا ہیں اور اس میں اور وزٹ ویزا میں جو وہاں پہ بیبی بارن والا ایک آپشن ہے، اس دونوں میں کوئی تھوڑا مختلف ٹیکنیکل پرابلم ہے۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا، ویڈیو لائک کر لیں، چینل سبسکرائب کر لیں، اور اس طرح کے کوئی بھی نئی اپڈیٹس، کوئی بھی معلومات کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ سب سے پہلے ہماری کوئی بھی اپڈیٹ، کوئی بھی انفارمیشن ہو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ فرسٹ آف آل، جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا کانسٹیٹیوشن ہے، دا سٹیزن شپ ایکٹ، اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ یو ایس اے کے اندر کوئی بھی شخص جو پیدا ہوگا یو ایس اے کے اندر، خواہ وہ کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی کنٹری سے ہو، کسی بھی ریلیجن سے ہو، ریگارڈلیس آف اینی ڈسکریمنیشن، اس کو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی سٹیزن شپ دی جائے گی۔ سٹیزن شپ بائی برتھ یا سٹیزن شپ برتھ ایکٹ جو ہے، اس کے تحت اس کو یو ایس اے کے اندر اس بچے کو سب سے پہلے سٹیزن شپ ملے گی۔ اب اس کے پیرنٹس ہیں، کوئی اسائلم پہ ہے، کوئی اسٹوڈنٹ پہ ہے، کوئی کسی بھی کیٹیگریز میں ہے، لیکن وہ جو بچہ ہے وہ اسائلم پہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ ان کی پروسیکیوشن کی گئی کسی دوسری کنٹریز میں یا ان کی ہوم کنٹری میں، ان کو وہاں پہ ہائی تھریٹ تھا، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے یہاں پہ شفل ہوئے ہیں، یہاں پہ مائیگریٹ ہوئے ہیں، جبکہ وہ بچہ جو ہے وہ اس کنٹری سے نہیں آیا ہے بلکہ اس کی برتھ ہی اسی یو ایس اے کے اندر ہوئی ہے، جس وجہ سے اس کو یو ایس اے کے تمام رائٹس ملتے ہیں۔ اب پیدائش کے بعد بچے کی جو ویریفیکیشن ہے، کیونکہ یو ایس اے کے اندر جس ہاسپٹل میں بچہ ایڈمٹ ہوتا ہے، اس کی جو مدر یہاں پہ ایڈمٹ ہوتی ہے، اس کے تمام وہ الٹرا ساؤنڈ، وہ رپورٹس، ان کے بعد بچے کی جو برتھ کی جو ویریفیکیشن ہے وہ ہاسپٹل کے ان پیپر سے ہوتی ہے، اس بیس پہ اس بچے کو وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنسی اور وہاں کی سٹیزن شپ مل جاتی ہے۔ مگر جو پیرنٹس ہیں ان کو کیا بینیفٹس ہوگا؟ جو پیرنٹس ہیں ان کو اسی وقت امیڈیٹ ان کو کوئی بینیفٹس نہیں ملے گا اس بچے کی سٹیزن شپ سے، بلکہ ان کو لانگ رن میں جا کے اس کا بینیفٹس ہو سکتا ہے، اس کے سبلنگ کو، اس کے دیگر ریلیٹیوز کو تو ہو سکتا ہے، لیکن امیڈیٹ کسی بندے کو اس کا کوئی بینیفٹس نہیں ہوگا۔ اب جو بچہ ہے 18 سال سے کم عمر، جو بچہ ہے 22 سال سے، جب تک وہ 18 سال یا 22 سال کی ایج تک پہنچتا، تب تک جو پیرنٹس ہیں وہ اس کی بیس پہ کوئی بھی کسی بھی سٹیٹس میں کنورٹ نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی وہ کسی بھی طریقے سے کسی اور آپشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو جس وقت وہ 22 سال کا ہوگا تو 22 سال کے بعد وہ پھر اپنے پیرنٹس کو اسپانسر کرے گا،
اسپانسر کرنے کی وجہ سے ان کو وہاں پہ پرمنٹ ریزیڈنسی مل سکتی ہے. مگر بچے کی سٹیزن شپ کے ساتھ آپ نے اپنے جو ویزا ہے اسٹوڈنٹ ویزا کو آپ اگر اسٹڈی کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ کی طرف جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر ہیں تو وہاں سے کینیڈا کے اندر پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، وہاں پہ جا سکتے ہیں، LMI لے سکتے ہیں، یا پھر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے اندر آپ اپنے اس ویزے کو کسی دوسرے ویزے کے اندر کنورٹ کروا سکتے ہیں. EB2 یا انویسٹر ویزا ہیں یا کسی دوسری کیٹیگری کی طرف آپ جا سکتے ہیں، یا آپ اسائلم اپلائی کر سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ وہاں پہ لیگل ہو جائیں گے. جس وقت آپ کا بچہ بالغ ہو جائے گا، 18 سال کی ایج سے ابو ہو جائے گا، تو ایسی صورتحال میں پھر وہ آپ کو اسپانسر کرے گا. اس کے بعد اگر اس کے جو دیگر بہن بھائی ہیں اگر کوئی آؤٹ سائڈ اپنی کنٹری کے اندر ہیں تو ان کو وہ اسپانسر کر سکتا ہے. یہ ایک طریقہ کار تھا اس شخص کا کہ جو اپنے کسی بھی بچے کو USA کے اندر اس کی برتھ ہوتی ہے. اسی طرح جو انڈیا کے ایک بہت بڑا بزنس ٹائکون ہے، ان کا نام ہے مکیش امبانی. مکیش امبانی کا جو ایک گرینڈ سن ہے وہ اس کی پیدائش بھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے اندر کی جاتی ہے. ان کو یہاں سے انڈیا سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں لے جایا جاتا ہے. ان کے پیرنٹس کو، ان کی جو مدر اور فادر ہیں، تو وہاں پہ جا کے اس کی برتھ ہوتی ہے، اس لیے کہ تاکہ اس کو امریکہ کی سٹیزن شپ بائی برتھ جو ہے وہ مل جائے. کیونکہ انڈیا کے اندر آپ اگر انڈیا کی سٹیزن شپ لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دوسری کنٹری کی سٹیزن شپ کو لینے کے لیے اپنی جو شریعت ہے اس کو ترک کرنا پڑتا ہے. اب دوسرا جو ٹاپک تھا، دوسرا آپشن تھا کہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ تو آپ جا سکتے ہیں کیونکہ 2 سال کا اسٹوڈنٹ ویزا ہے، آپ کے پاس ٹائم ڈیوریشن ہوتی ہے، آپ تمام چیزیں ویزا سوئچ بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ لیگلائز بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کافی آپشن ہوتے ہیں، پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ بھی لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ وزٹ ویزا ہے آپ کے پاس تو وزٹ ویزا شارٹ ڈیوریشن کے لیے ہوتا ہے، آپ کو 6 منتھ کے لیے ایشو کیا جاتا ہے. ایسی صورتحال میں وزٹ ویزا پہ جانے والے لوگوں کو وہاں پہ فزیکلی چیک کیا جاتا ہے. تو ایسی کچھ فیملی، ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو پہلے وہاں سے واپس کیا جا چکا ہے کہ جو ایسی صورتحال میں گئے ہیں کہ وہاں پہ جو بیبی ہے اس کو اس کی برتھ کے لیے اسپیشل ایسی چیزوں کو پلان کر کے وہ وہاں پہ گئے ہیں. اور جو امریکہ کے جتنے بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں سب کے اندر جو ہے ان کے اندر ایسی ایکس رے اور ٹیکنالوجی ایسی موجود ہے کہ جن کے تھرو وہ تمام سسٹم کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، اور وہاں پہ وہ کسی بھی ایسی عورت کو کہ جو شخص قریب ہو ڈلیوری کے، تو ایسے شخص کو وہاں پہ انٹر نہیں ہونے دیتے. یہ ایک USA کا قانون ہے جہاں پہ رائٹ ٹو برتھ دیا گیا ہے، اسی میں وہاں اسی ایکٹ کے اندر ڈسکشن کے ساتھ یہ چیز لکھی گئی ہے کہ ایسے شخص کو لیگل طور پہ جس کے پاس ویزا بھی ہو اس کو بھی انٹر نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ ان کا پرپز یہی ہوگا کہ وہ یہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی سٹیزن شپ لینے کے لیے کسی بھی طریقے کے لیے اس ویزے کو یوز کر رہے ہیں.